اس لڑکی کی صرف ایک غلطی تھی، اس نے سوشل میڈیا میں ایک غلط انسان پر اعتماد کر لیا۔ چند دن بعد اس کا فون بجا اور دوسری طرف صرف ایک جملہ سننے میں آیا، اگر میری بات نہ مانی تو میں تمہارے پورے خاندان میں ویڈیو بھیج دوں گا۔ اس ایک کال نے اس لڑکی کی ہستی بستی زندگی کو خوفناک خواب میں بدل دیا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ کو آغاز اس پیاری سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ اس نے صرف ایک فالو ریکویسٹ کی تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ یہی ایک کلک اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ زینب ایک عام سی لڑکی تھی، مگر سوشل میڈیا میں اس کی ایک الگ سی دنیا تھی۔ صبح آنکھ کھولتے ہی فون، رات سونے سے پہلے فون، ہر روز نئی سیلفیاں، نئی سٹوریز، ہر لمحہ لوگوں کو دکھانا کہ وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے اور کیا کر رہی ہے۔ ایک دن ایک خوبصورت پروفائل سے فالو ریکویسٹ آئی۔ تصویر میں ایک شریف انسان تھا، پڑھا لکھا لڑکا نظر آ رہا تھا۔ زینب نے بغیر سوچے سمجھے اس کی ریکویسٹ قبول کر لی۔ یہ الفاظ سننے میں شاید بہت عام لگیں، لیکن ان کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو ہزاروں نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے سبق بن سکتی ہے۔ زینب 19 سال کی ایک ذہین، خوبصورت اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد ایک اسکول میں استاد تھے اور والدہ ایک گھریلو خاتون۔ ان کے گھر میں محبت، عزت اور سکون ہمیشہ تھا۔ والدین کی یہی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی اچھی تعلیم حاصل کرے، اپنے خواب پورے کرے اور ایک کامیاب انسان بنے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز خاموشی سے زینب کی زندگی پر قبضہ کرنے لگی، اور وہ تھی سوشل میڈیا۔ شروع میں وہ صرف دوستوں کی تصویریں دیکھتی، کبھی کبھار اپنی بھی تصویر لگا دیتی، پھر اسے لائکس ملنے لگے، تعریفیں ملنے لگی۔ ہر نئے کومنٹ کے ساتھ اسے خوشی محسوس ہوتی۔ آہستہ آہستہ اس کی خوشی کا معیار بدل گیا۔ اب اگر کسی تصویر پر زیادہ لائکس آتے تو وہ زیادہ خوش رہتی، اگر کم آتے تو اسے لگتا جیسے اس میں کوئی کمی ہے۔ اس کا فون صرف اب ایک آلہ نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی دنیا بن چکا تھا۔ صبح آنکھ کھلنے سے پہلے بھی فون، رات سونے سے پہلے بھی فون، کھانا کھاتے ہوئے بھی فون، پڑھائی کے دوران بھی فون۔ اس کی والدہ کئی بار سمجھاتی، بیٹا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، مگر زینب ہنس کر کہتی، امی آج کل سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک دن اس نے اپنی پہلی ویڈیو پوسٹ کی، چند گھنٹوں میں ہزاروں ویوز آئے، پھر اس نے دوسری ویڈیو بنائی، پھر تیسری۔ اب ہر وقت وہ یہی سوچتی کہ اگلا کون سا ٹرینڈ چلے گا۔ آہستہ آہستہ اس کے فالوورز بن گئے، لوگ اس کی تعریف کرتے، اس کی خوبصورتی کی باتیں کرتے، اور یہی تعریفیں اس کے دل میں ایک عجیب سا نشہ پیدا کر رہی تھی۔ اسے لگنے لگا کہ پوری دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سوشل میڈیا پر ہر مسکراتا ہوا چہرہ مخلص نہیں ہوتا۔ ایک شام اس کے فون پر ایک نئی فالو ریکویسٹ آئی۔ پروفائل تصویر میں خوبصورت نوجوان تھا، بایو میں لکھا تھا انجینئر، کاروباری، فیملی مین، مشترکہ دوست بھی تھے۔ زینب نے زیادہ سوچے بغیر ریکویسٹ قبول کر لی۔ چند منٹ بعد ایک میسج آیا، السلام علیکم، آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا لگتا ہے۔ زینب نے مختصر سا جواب دیا، شکریہ۔ بات یہیں ختم ہو سکتی تھی، لیکن قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اگلے دن پھر میسج آیا، پھر اگلے دن، پھر روزانہ۔ وہ شخص نہایت ہی شائستگی سے بات کرتا، کبھی حد پار نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ زینب کو لگنے لگا شاید واقعی وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ وہ اس کی ہر پوسٹ کی تعریف کرتا، ہر تصویر پر خوبصورت الفاظ لکھتا۔ جب بھی زینب اداس ہوتی تو وہ اسے تسلی دیتا۔ زینب کو محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ اسے سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہی احساس اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری بننے والا ہے۔ ایک رات اس شخص نے لکھا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں مگر ڈر لگ رہا ہے۔ زینب نے جواب دیا، کیوں؟ جواب آیا، مجھے لگتا ہے میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ یہ پیغام پڑھ کر زینب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اسی خاموشی نے ایک ایسے سفر کا آغاز کر دیا جس کا اختتام صرف آنسو، پچھتاوا اور تباہی تھا۔ زینب نے اس رات کوئی جواب نہیں دیا، مگر وہ پوری رات سو نہ سکی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی الفاظ گونج رہے تھے، مجھے لگتا ہے میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ اگلی صبح اس نے فون کھولا تو اس شخص کا ایک اور پیغام موجود تھا، اگر میری بات آپ کو بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اس لیے دل سے بات کہہ دی۔ یہ الفاظ پڑھ کر زینب کے دل میں اس کے لیے مزید نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ اب ان کی گفتگو صرف ہیلو اور کیسی ہو تک محدود نہیں رہی، وہ گھنٹوں چیٹ کرتے، پھر وائس کال شروع ہو گئیں، کچھ ہی دنوں میں ویڈیو کالز بھی ہونے لگی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ شائستگی سے بات کرتا، پھر قرآن کی آیات کا حوالہ دیتا، کبھی اپنے والدین کی محبت کے قصے سناتا، کبھی کہتا میری امی تو تم جیسی سادہ سی لڑکی کو بہو بنانا چاہتی ہیں۔ زینب کو یقین ہونے لگا کہ شاید اسے اپنی زندگی کا ساتھی مل گیا ہے۔ ادھر گھر میں والدہ نے محسوس کیا کہ زینب پہلے جیسی نہیں رہی۔ کھانے کی میز پر بھی اس کی نظریں موبائل پر ہوتی، کمرے کا دروازہ بند رہنے لگا، رات گئے تک آن لائن معمول بن گیا۔ ایک دن والد نے نرمی سے پوچھا، بیٹا سب خیریت تو ہے؟ زینب نے فوراً موبائل چھپایا اور مسکرا کر بولی، جی ابو، بس دوستوں سے بات کر رہی تھی۔ یہ پہلا جھوٹ تھا، اور اکثر بڑی تباہیوں کی شروعات ایک جھوٹ سے شروع ہوتی ہے۔ چند ہفتوں بعد اس شخص نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ زینب نے اس بات میں سے سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، تمہیں مجھ پر کتنا یقین ہے؟ بہت زیادہ، زینب نے کہا۔
تو پھر ایک وعدہ کرو، ہماری ہر بات صرف ہمارے درمیان ہوگی۔ زینب نے بغیر سوچے سمجھے وعدہ کر لیا۔ اس دن کے بعد اپنی ذاتی باتیں، اپنے گھر کی تصویریں، اپنے والدین کے معاملات، یہاں تک کہ اپنی روزمرہ کی لوکیشن بھی اس شخص کو بتانے لگی۔ پھر ایک دن اس شخص نے کہا، میں نے اپنی کچھ ذاتی تصویریں تمہیں بھیجی ہیں، اب تم بھی مجھے بھیجو۔ پہلے تو زینب نے انکار کیا، مگر وہ بار بار کہنے لگا، کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ اگر ہم کل شادی کریں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آخر کار تو ہماری شادی ہونی ہی ہے۔ یہ جذباتی دباؤ تھا اور زینب اسے محبت سمجھ بیٹھی۔ اس نے چند نجی تصاویر بھیج دی۔ وہ لمحہ چند سیکنڈ کا تھا، مگر اس کا پچھتاوا برسوں پر محیط ہونے والا تھا۔ 2 دن تک سب معمول کے مطابق ہوتا رہا۔ پھر اچانک اس شخص کا لہجہ بدل گیا۔ اب وہ پہلے جیسا نرم نہیں تھا۔ اس رات زینب کے فون پر ایک پیغام آیا اور اس کے ساتھ اس کی بھیجی ہوئی تصاویر بھی تھی۔ نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر میری ہر بات نہیں مانی تو یہ تصاویر تمہارے والد، تمہارے رشتہ داروں اور تمہارے تمام فالوورز تک پہنچ جائیں گی۔ زینب کے ہاتھوں سے فون گر گیا۔ اس کا جسم اچانک کانپنے لگا، سانسیں تیز ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی زندگی سمجھنے لگی تھی، وہی آج اس کی سب سے بڑی تباہی بن چکا تھا۔ 2 دن بعد وہ ہمت کر کے اپنے والد کے کمرے میں گئی اور زور زور سے رو رہی تھی۔ الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ آخرکار اس نے روتے روتے سب کچھ اپنے والد کو بتا دیا۔ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زینب کو لگا کہ شاید آج اس کے والد اسے نفرت کریں گے، شاید وہ اسے کبھی معاف ہی نہیں کریں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے والد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم سے غلطی ہوئی ہے، گناہ نہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم نے ہمیں سچ بتا دیا۔ اب یہ مسئلہ تم اکیلی نہیں، ہم سب مل کر حل کریں گے۔ زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگلے ہی دن اس کے والد متعلقہ حکام کے پاس گئے اور تمام ثبوت فراہم کیے۔ تحقیقات شروع کی گئی اور کئی دنوں بعد معلوم ہوا کہ وہ شخص ایک پیشہ ور دھوکے باز تھا۔ وہ جعلی تصویروں اور جھوٹی شناخت کے ذریعے کئی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا، ان کا اعتماد جیتتا اور پھر نجی معلومات اور تصاویر لے کر انہیں بلیک میل کرتا تھا۔ وہ گرفتار ہو گیا۔ قانون نے اپنا کام کیا، لیکن زینب کے دل پر زخم ابھی بھی آسانی سے نہیں گئے تھے۔ اس نے کئی مہینوں ذہنی دباؤ میں گزارے، لوگوں سے ملنے سے ڈر لگتا تھا، سوشل میڈیا کا نام سنتے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی والدہ نے اسے سمجھایا، بیٹی زندگی ایک غلطی پر ختم نہیں ہوتی، غلطی سے سبق لے کر دوبارہ اٹھنے والی ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ زینب کے لیے نئی امید بن گئے۔ پھر آہستہ آہستہ زینب نے خود کو سنبھالا، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا نہیں چھوڑا، مگر اس کا طریقہ بدل دیا۔ اب وہ ہر نوجوان سے یہی کہتی کہ سوشل میڈیا پر ہر مسکراتا ہوا چہرہ سچا نہیں ہوتا، ہر محبت کرنے والا مخلص نہیں ہوتا، اور اپنی عزت، اپنی پرائیویسی اور اپنے اعتماد کی حفاظت خود کریں۔ کچھ سال بعد وہ ایک تعلیمی سیمینار میں اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ حال میں مکمل خاموشی تھی۔ اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، میری زندگی ایک کلک سے برباد نہیں ہوئی، میری زندگی اس دن مشکل میں پڑی جب میں نے ایک اجنبی پر اندھا اعتماد کیا۔ پورا حال خاموش تھا۔ کئی لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اس کہانی کا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ وقت سے پہلے جگانا ہے۔ سوشل میڈیا خود خطرناک نہیں، لیکن غلط لوگوں پر اعتماد کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی کسی اجنبی کے ساتھ اپنی ذاتی تصاویر، اپنی ویڈیوز یا نجی معلومات شیئر نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرے تو خوف کی وجہ سے خاموش نہ رہیں، بلکہ فوراً اپنے والدین یا کسی قابل اعتماد بڑے یا متعلقہ اداروں سے مدد لیں۔ اکثر بلیک میلر اسی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ویوز، لائکس اور فالوورز دوبارہ مل سکتے ہیں، لیکن اعتماد اور سکون کی حفاظت ہمیشہ پہلے آنی چاہیے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کا بھلا ہو جائے۔